जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के ऊपर बात करूंगी। 2021 और 22 का जो मेरे पास टोटल बजट था वो था 57,19,75,000 रुपये, और 2022-23 के बाद में ये हो गया 64,41,25,000 रुपये। इसमें सिर्फ 7,21,50,000 रुपये का इजाफा हुआ। इसके अलावा बजट 2022 और 23 में 46 पोस्ट जो हैं ग्रेड 1 की नई दी गई हैं। इस तरह ग्रेड 11 की 13 नई पोस्ट दी गई हैं। इंशाल्लाह ग्रेड 1 के लिए हम जल्दी एडवर्टाइज करेंगे। हमारे बजट में असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन में 26 पोस्ट जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, जिसमें सेफ हाउस का खर्च भी इंक्लूड है, जो मैं भी बताऊंगी। ये 2021 में और 2021 और 22 में 41 लाख और 36,000 था। अब इसको बढ़ाकर 52,86,000 रुपये कर दिया है। 11,50,000 का इसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा दारुल अमान जो कि हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से शिफ्ट होकर मार्च 2021 को ट्रांसफ़र होकर आए हैं, इसका जो बजट है वो 2021 और 22 में था 9,41,00,000 और 42,000 रुपये। अब इसमें जो इजाफा हुआ है वो 10,14,87,000 रुपये का हुआ। 10,14,00,000 इसमें मजीद जो है 10,14,87,000 रुपये कर दिए हैं। इस तरह ये जो है इसमें इजाफा 73 लाख का हुआ। और इसके बाद जो माली साल है इस वक्त 2021 और 22 की तरह 2022 और 23 में भी कराची के, ये मैं बहरहाल अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रही हूँ, होगा तो कुछ नहीं, इसमें कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो हैं, जिसको हम असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन कहते हैं, इनका अलग बजट नहीं दिया गया। इस तरह 5 डिस्ट्रिक्ट में कराची के सेफ हाउस नहीं खुल सकेंगे। दूसरा जो हमारा डेवलपमेंट बजट है ये 30 करोड़ रुपए था, ये इतना ही रहा। दूसरे जो है हमने वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 12 जो डिस्ट्रिक्ट वुमेन डेवलपमेंट का नाम हमने चेंज करके असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन रखा था, लेकिन इस दफ़ा भी उनका नाम बजट में पुराना ही शामिल किया गया है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा 1094 एक टोल फ्री नंबर है जिस पर सिंध भर से फ़ोन किया जा सकता है, और कराची के कंप्लेंट सेल में जो है पाथ फाइंडर ने और UNFP ने डेटा डैशबोर्ड भी बनाया है, जिसमें कंप्यूटर के ज़रिए कंप्लेंट रिकॉर्ड की जाती हैं। कराची के अलावा हमारे यहाँ शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में तो रेगुलर हमारे कंप्लेंट सेल चल रहे हैं, जिसमें ख़वातीन को मेडिकल और लीगल एड फराहम की जाती है, काउंसलिंग भी की जाती है। इसके अलावा हमने 15 डिस्ट्रिक्ट में जो है मज़ीद अपने ये कंप्लेंट सेल खोले हुए हैं, और ये जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ है जो कि पूरा नहीं है, लेकिन हमने अपने 15 डिस्ट्रिक्ट में इनको बिठाया हुआ है। और अब अल्लाह से दुआ करें कि कोई फिर से किसी को दिमाग में कुछ ना हो कि वो फिर कहीं चला जाए। 2014 से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, इदारे सफ़र कर रहे हैं और इसीलिए NGOs का सहारा लेना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जल्दी इंशाल्लाह हम अपने स्टाफ को, लोअर स्टाफ को सीबा से हम टेस्ट करवाएंगे और जल्दी इंटरव्यू लेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि दारुल अमान भी हमारे पास आ गए हैं, और इसके साथ साथ सेफ हाउस भी दारुल अमान के साथ हमारे पास ट्रांसफ़र हुए हैं, और सर्विस रेंडर को इस मदद में 15 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट अफसरान को दिए हैं। इस वक्त सिंध में 20 सेफ हाउसेस मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें हैदराबाद, दादू, लाड़काना, कंबर, सक्खर, शिकारपुर, खैरपुर, सांगड़, नौशहर फिरोज, मिर्चारी, मीरपुर खास, टंडो अल्लाया, टंडो मोहम्मद खान, घोटकी, उमरकोट, कंदकोट, जामशोरो और कराची साउथ में खोले गए हैं। इसके अलावा हमने जो है सेमिनार्स और कराए थे
اور اس کے علاوہ فیسٹیول ایگزیبیشن بھی کرایا تھا. میں چاہتی ہوں کہ ان ساری چیزوں کے جب ہمارے ہاں کویسچن آر ہوتا ہے تو مجھ سے بڑے ہٹ کے میرے ڈپارٹمنٹ سے سوال پوچھے جاتے ہیں, تو میرے ڈپارٹمنٹ کے سامنے اس طرح سے سوال پوچھ لیا کریں. یہاں پر ویمن ہاسٹل کا بھی بات آئی تھی جب کورٹ نے ہمیں یہ ٹرانسفر کیے تھے دارالامان اور سیف ہاؤسز, تو ورکنگ ویمن ہاسٹل بھی کہا تھا. تو جب ہم نے مختلف ڈی سیز کو لیٹر لکھے تو ہمارے پاس یہی جواب آیا کہ ورکنگ ویمن ہاسٹل جو ہے وہ گورنمنٹ کے نہیں ہے. میری بہن نے سوال کیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سکھر کا ہمارا کمپلیکس مکمل ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری 10 اسکیم کی بات کی تھی اس میں سے 8 کے جو کیپٹل سائٹ ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس منتھ کے اینڈ میں ہمیں ہینڈ اوور بھی ہو جائے گی, لیکن ریونیو سائٹ اس لیے نہیں ہو سکی کہ یہ پرانی اسکیم ہے اور ہم نے ٹینڈر بھی کیا تھا, لیکن لاسٹ میں جب بیڈنگ تھی اس پہ کوئی کانٹریکٹر نہیں آیا کیونکہ یہ پیسے کم ہیں, تو اب ہم نے اس کو دوبارہ بھیج دیا ہے. دوسری بات یہ آئی تھی کہ دوسری جو اچھا ہاں ایک بات میں دوبارہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ میری بہن نے یہاں پر طاہرہ آرائیں جو اب ماشاءاللہ سے طاہرہ حلیم عادل ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ خربوں کا بجٹ ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ کم از کم 1 خرب کا تو ہو جائے, ایک ارب کا تو ہو جائے. 1 ارب کا, خرب تو بعد میں ہوگا. یہ صرف 64 کروڑ 41 لاکھ 25 ہزار روپے کا بجٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور کی گئی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ سوال تھے تو میں ضرور ان کا جواب دوں گی. یہ بات ہوئی تھی لیجسلیشن کے حوالے سے اور پرٹیکولر کیس آج کل بہت زیادہ اس پہ نام تھا. دیکھیے لیجسلیشن ہمیں بہت زیادہ کرنی ہے. صرف ہمیں ابھی تو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے حساب میں کیس چلا ہی نہیں, ابڈکشن کا کیس ابھی چل رہا ہے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریمانڈ بھی 14 دن سے زیادہ کا نہ ہو, تو اگر کوئی خاتون کوئی بچہ کوئی بچی جو ہے 45-51 دن کے بعد آ رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ چند گھنٹے میں وہ بالکل اپنے حواس میں آ کے صحیح بات کرے. تو ہمیں ادھر بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اور دوسرے ہم یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ سندھ کے علاوہ کہیں بھی قانون جو ہے وہ چھوٹی عمر کا 18 سال کا نہیں ہے, تو سندھ کی بچیوں کو سندھ سے باہر لے جا کر ان کی شادی کرائی جاتی ہے اور پھر آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتی ہوں اور اسی لیے میں لکھ کے لائی تھی تاکہ ہماری خواتین کے بہت زیادہ مسائل ہیں. یہ ایک کیس تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس کے ریٹ پٹیشن نمبر ہے 4227/2021 کا ہے. یہ ممتاز بی بی ورسس قاسم اینڈ ادرس کا ہے. یہ اوپن کورٹ میں اناؤنس ہوا ہے 9 تاریخ فروری 2022 کو جسٹس بابر ستار میں کی عدالت میں. اس میں یہ کہا گیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں کہ جو بھی بچی 18 سال سے کم ہوگی جس دن وہ اور اس کی شادی ہو جائے تو جس دن یہ بازیاب ہوگی اس دن یہ کیس وائڈ ہو جائے گا. لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ جیسے ہی کوئی بچی کا کیس آتا ہے ہمیں ہر طرف سے مخالفتیں کیوں ملنے لگتی ہیں. تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, ویمن پارلیمنٹری کاکس جو ہے صرف اس میں عہدے نہیں بنائے جائیں, اس کو باقاعدہ فعال کیا جائے. آپ لوگ پلیز بیٹھیں, ہماری خواتین دیکھیے کاکس کو سب سے زیادہ انٹرنل جو ہے نا وہ خطرہ ہے, یعنی کہ انٹرنل خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کاکس جو ہے خواتین جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی نظر ہو جاتی اور ایک ساتھ بیٹھ نہیں پاتی ہیں. تو میں آپ لوگوں سے برائے مہربانی التجا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ویمن کاکس پارلیمنٹری ویمن کاکس کو فعال کریں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین کے لیے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا چیز ہونی ہے. بہت شکریہ, یہ والی میری درخواست تھی. اب میں کراچی کی شہری ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت کراچی کی شہری میں دیکھوں کہ ہمارے ہاں کیا بات ہو رہی ہے. لیکن ایک سیاسی بات بھی ہے, لیکن میرے بھائی نے بڑے دکھے دل کے ساتھ کی تھی, ہے نہیں وہ ابھی, اور وہ تھی کہ جو بہاری ہیں
मशरक़ी पाकिस्तान, अब हम इन बातों को नहीं जाएंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे, बहरहाल उनको वापस लेके आया जाए। मेरी ये ख्वाहिश है कि उनकी तीसरी नस्ल वहाँ पे जवान हो गई है, कैंप में रह रहे हैं, उन्हें वापस लाया जाए। और मैं तारीख की अदना सी स्टूडेंट हूँ और मुझे मालूम है कि MQM 2 बातों पे बनाई गई थी, एक बिहारियों को पाकिस्तान वापस लाना और दूसरा कोटा सिस्टम। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि 1971 में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पानी के जहाज से बिहारी बुलाए थे और ये जो हमारी औरंगी टाउन में इतनी बड़ी आबादी है इसको बसाया था। इसके बाद किसी ने कभी नहीं बुलाया। और मैं ये कहूंगी कि आज MQM जहां भी है, जिस हालत में है, ये मेरी बात नहीं करनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हर फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, लेकिन वहां पे कभी ये बात नहीं उठाई गई। और मुझे यकीन है कि एक दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत पूरी अपनी ताकत के साथ आएगी, फ्रेजाइल नहीं होगी, पहले की तरह सिर्फ 126 लोग नहीं होंगे, हम ये मसला भी हल करेंगे, हम उन्हें पाकिस्तानी मानते हैं। दूसरी बात जो है, मैं ये कहना चाहती हूं कि बहुत इस बात पर बात की गई कि कराची में जो है वो बैरूनी फंडिंग से काम हो रहा है वगैरह वगैरह। बिल्कुल, हमने एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ US डॉलर में माहिदे किए। दुनिया हम पे एतमाद करती है। सिंध हुकूमत जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 6ठे नंबर पर है और लोग हम पे एतमाद करते हैं। और इसी रकम के ऊपर कुछ अरसे पहले ये दावा किया गया था कि ये वफाक ने दी है, फिर हमने बजट बुक्स उठा के 3-4 साल की सारी दिखाई कि देखिए जी ये हमारे मायदे हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बजट में जो तवज्जो है वो शहर के 6 अहम शोबे हैं, जिसमें फराहमी आब, सीवरेज ट्रीटमेंट, बारिश के बाद पानी की निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अंदरूनी शहर सड़कों की तामीर और मास ट्रांजिट। किसी ने कहा 10 अरब रखे गए, ऐसी बात नहीं है। बैरूनी इमदाद से चलने वाले 31 मंसूबों में से 7 मंसूबे कराची के हैं और एनुअल प्रोवेंशियल तरक्याती प्रोग्राम के लिए 72 बिलियन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 5 है और बैरूनी 5 बिलियन है, और बैरूनी इमदाद जिसका ताना दिया था उसके तहत तरक्याती प्रोग्राम के लिए 41 बिलियन है। इस तरह कराची के अगले जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है उसके तरक्याती मंसूबे 118 बिलियन रुपए के हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगी, कुछ जो है K4 के हवाले से की गई। देखें, K4 जब हम बिलियन में रखते थे तो नवाज शरीफ साहब की फेडरल गवर्नमेंट मिलियंस में रखती थी, और मैं दोबारा कहूंगी कि हमारी कराची की पार्टीज फेडरल गवर्नमेंट में होती थी, कभी शोर नहीं मचाया। और तब्दीली हुकूमत ने आके ये कारनामा किया कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो K4 को कुछ पैसा देंगे। 2 साल तक उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। फिर S3 से तो वो मुकम्मल मुकर गए, फिर कहा कि नहीं नहीं हम इसके सारे देंगे, हुआ कुछ नहीं। अब बात ये भी आई कि कब्रिस्तान के लिए बहुत संजीदा बातचीत जो है वो हमारे कैबिनेट में हो रही है और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इस पे जमीन को जो है वो आइडेंटिफाई भी किया गया है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि सारे जहां पे खेलों के मैदान खत्म हो गए हों, चाइना कटिंग करके नालों तक को ना छोड़ा हो, उनके ऊपर भी घर बना हुआ हो, तो ये एक मुश्किल है। जिंदगी के साथ साथ सफरे आखिरत को भी सोचते हैं और सोचना चाहिए। मेरे भाई जावेद हनीफ साहब यहाँ नहीं है और मैं जाहिर है कि एक जज्बाती तकरीर थी और मैं समझती हूँ मसला, लेकिन जावेद हनीफ भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि यकीनन कि आप लोग के साथ जो हुआ, लेकिन आपकी पार्टी जब बनाई भी नहीं गई थी, मेरे कायद को शहीद कर दिया गया था। मेरे कायद के साथ 17 लोगों को फांसियां दी गई थी। 84,680 कोड़ों के निशान मेरे वर्कर्स की कमर पे बनाए गए थे। कितने टुकड़े किए गए उसके, सिर्फ इस सजा में कि मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया, सिर्फ इस सजा में कि अवाम को हकूक की जमानत आइन की शक्ल में दी, सिर्फ इसमें कि बताया कि गरीब और को एक होना है
اور ان سب کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننا ہے. پھر میری لیڈر کو ہم سب نے دیکھا, ہم سب اسی میں بڑے ہوئے کہ محترمہ جیل میں ہیں. میں نے میٹرک نہیں کیا تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ کیسے جسٹسز باہر جا کے روئے. ہم نے دیکھا کہ کیسے میزائل ٹیکنالوجی بنی, اور اس کے بعد میری لیڈر نے جب دہشت گردوں کو للکارا تو اس وقت لوگوں کو دہشت گردی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے دہشت گردی ہمارے بچھڑے بھائی ہیں, انہیں آفیسز دے دو. کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارے صوبے میں دھماکہ نہیں کرو, ہمارے اور تمہارے خیالات ملتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری لیڈر شہید ہو گئی. ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ آپ کورٹ میں نہیں گئے. کیا ملا ہے ہمیں آج تک کورٹ سے؟ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کا فیصلہ ہو گیا؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ کتنے اس میں ججز بدلے گئے. تو ہم سمجھتے ہیں آپ کا نعرہ تھا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. آپ کے رہنما زندہ ہیں, ابھی ٹھیک ہے آپ لوگ کے ان سے جیسے بھی تعلقات ہیں, لیکن ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نظریہ ہے اور وہ نظریہ آج بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک نعرہ کافی ہے لوگوں کے لیے کہ زندہ ہے بھٹو. کیونکہ لوگوں کو پتا ہے جب تک بھٹو زندہ ہے, پسے ہوئے طبقات ہوں, مزدور ہوں, کچھ ہوں, ان کا خیال رکھا جائے گا. تو میں تکلیف میں شریک ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک آگے بڑھتے ہوئے ایک بہت بہترین سیاسی لائے عمل پہ آگے بڑھیں. ایک ورکنگ شپ ہم نے ہمیشہ ڈیولپ کی ہے, اس ورکنگ شپ کو ڈیولپ کریں اور ہم آگے بڑھیں. اور میں ایک بات اب آگے بڑھتی ہوں, بجٹ کی طرف دوبارہ آتی ہوں, کیونکہ یہ بات بہت ضروری تھی تو میں نے کی. ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہاں میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ صوبہ سندھ کا شکریہ کہ اس نے ہمیں مہاجر نہیں ہونے دیا, ورنہ ہماری یہاں پہ زمینیں نہ ہوتی, ہم یہاں پہ سرکاری ملازمتوں میں نہ ہوتے, ہم یہاں گورنر نہ ہوتے, ہم یہاں MNA نہ ہوتے, ہم یہاں ڈپٹی اسپیکر نہ ہوتے, ہم یہاں منسٹر نہ ہوتے. ہم نے ترک وطن کیا تھا اور ہمیں کبھی واپس نہیں جانا. ہمارے بزرگوں کی اور ہم قبریں یہاں ہیں, ہماری بھی یہاں ہوں گی. میں اب دوسری بات کرتی ہوں کہ یہ بجٹ جب پیش کیا گیا ہے تو مسلسل 3 سال 8 مہینے کی وہ حکومت, اس کے دوران بھی اور اس کے بعد اب یہ دوسرا مسلسل بجٹ ہے جس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ حکومت تھی جس کے وزیر خزانہ نے منصب سنبھالتے ہی یہ کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ معیشت کہاں جا رہی ہے. جس کے وزیر خزانہ نے یہ کہا تھا کہ IMF سے شرائط بڑے مہنگے, بہت ہی جو ہے وہ مشکل شرائط رکھی گئی ہیں, اور پھر انہوں نے اپنی بات سے ہٹے نہیں. ہم نے اس وقت بھی ایک نیا ٹیکس لگائے بغیر جو ہے بجٹ دیا, اور اب جبکہ یہ جا چکے ہیں اسی وزیر خزانہ نے کہا کہ 3 سال 8 مہینے اس حکومت کی کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی, یعنی کہ ٹرائل اینڈ ایرر پہ حکومت چل رہی تھی, ایک کے بعد ہم ایک تجربہ کرتے تھے. یہیں پہ بس نہیں ہوا, وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے. ہمیں معلوم تھا کہ ہماری حکومت جانے والی ہے. ہم نے کیا کیا کہ جو IMF سے معاہدہ کیا تھا ہم نے اس پر عمل نہیں کیا, اور ہم نے جو پیٹرول کی اور پیٹرولیم پروڈکٹ پر لیوی لگانی تھی ہم نے وہ نہیں لگائی, اور یہ پھر ہو گیا. میں یہ بتانا چاہتی کہ دیکھیے $1 ارب اگر آپ نے کسی سے لے لیے تو آپ یہ دوسروں کو نہ کہیں کہ جھوٹے وعدے اور خواب, یہ آپ کا شیوا ہے. کیونکہ آپ نے جو $1 ارب لیے تھے اس میں پیٹرولیم مصنوعات پہ ہر ماہ آپ کو $4 لیٹر پیٹرولیم لیوی بڑھانی تھی, اور پیٹرولیم لیوی میں اضافہ $30 فی لیٹر تک کرنا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ IMF کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ سیل ٹیکس میں اضافہ کرنا تھا. 12 دسمبر 2021 کو پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی 17 دسمبر کو 2021 کے. پھر اس سے پہلے فروری میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ صاحب نے اس پہ سائن کیے, لیکن گزشتہ سال 5 نومبر 1 دسمبر 1 جنوری کو آپ نے یہ سب نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جو آپ کے شیخ رشید ہوں, فواد چودھری ہوں یا دوسرے ہوں, وہ بار بار کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم پہ سے ہاتھ ہٹا لیا. بھائی اسی لیے ہٹا لیا کہ تم لاڈلے تھے, لیکن اتنے لاڈلے تھوڑی ہو.
کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرو, معاہدہ کرو اور پھر اس پہ عمل نہ کرو. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان پہ سے ہاتھ ہٹا لے, یہ دھڑام سے گر پڑیں گے, اور ہم نے یہی کیا. ہم نے تمام لوگوں سے رابطہ کیا. آج ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے, دوسری جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, وہ اسی لیے ہمارے ساتھ ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ معاہدہ پورا کریں گے, یہ معیشت کو لے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جب پرویز مشرف کے بعد آئے آٹا نہیں ملتا تھا, گندم نہیں ملتی تھی, لیکن ہم نے زرعی ایکسپورٹ کو سب سے زیادہ بڑھایا. اور ان کے وزیر خزانہ صحیح کہتے ہیں کہ سب سے اچھا معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا, آسان شرائط پر کیا تھا. اور میں مبارکباد دیتی ہوں کہ اس طرح سے جو آپ بجٹ لے کر آئی ہے سندھ گورنمنٹ, اس میں یہ انہوں نے خیال رکھا ہے کہ اس سخت حالات میں بھی ہم نے اپنے کیسے معیشت کو چلانا ہے, اور کاٹن سیس, پروفیشنل ٹیکس اور انٹرنیٹ پہ ڈیوٹی معطل کی ہے, اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے جو برآمدی اشیاء ہیں ان پر بھی ٹیکس ختم کیا ہے. یہاں پر بڑی باتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ فیڈرل حکومت نے تو بہت کچھ کیا, لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگ کچھ کر نہیں سکے. کیا کیا میں بتاتی ہوں. 2017-18 میں جو پی ایس ڈی پی میں سے ہمارے لیے جو تھا سندھ کا, وہ 27.33 بلین روپیز تھا, اور ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا کہ فیڈرل کی طرف سے یہ ہمیں ڈیولپمنٹ بجٹ بہت کم دیا گیا ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے میڈم اسپیکر, 2021-22 میں یہ کم ہو کر صرف 5.27 سے 5.369 بلین ہے. 2021-22 میں روڈ سیکٹر کی فیڈرل کی 66 اسکیمز تھی صوبوں کے لیے, جن کی مالیت جو ہے 903.320 بلین تھی, اور صوبہ سندھ کا اس میں ایک بھی منصوبہ نہیں تھا, ایک بھی منصوبہ نہیں تھا. یہ ہے ان کی صوبہ سندھ کے ساتھ محبت. فراہمی آپ کی 3 سال میں ان کے 59 پروجیکٹس تھے, جن کی قیمت 158.520 بلین ہے. سندھ کے لیے صرف 3 پروجیکٹ تھے, اور ان کی قیمت کیا تھی؟ 1.2 بلین. سلام ہے آپ کی سندھ کی محبت پہ. پانی کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی پرسوں کے اخبار میں تصویر چھپی تھی کہ دریائے سندھ جہاں بہتا ہے نا, وہاں پہ لوگ گھوڑا سواری کر رہے ہیں. پانی نہیں ہے یہاں پہ, کچھ نہیں تو آئین کے آرٹیکل 156 پہ ہی کر لیتے آپ لوگ عمل, جو کہ یہ کہتا ہے کہ متوازن ترقی اور مساوات کو صوبوں کے درمیان یقینی بنایا جائے. پھر یہ بات ہوئی کہ یہ ٹیکس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور جب یہ ٹیکس پہ بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو یاد آتا ہے 18ویں ترمیم. تو میں ان کو یاد دلاتی ہوں 7th NFC ایوارڈ. NFC ایوارڈ 2016 میں ہونا تھا, بڑی تکلیف تھی پی ٹی آئی کو, لیکن اپنے دور میں یہ کر نہیں سکے. اب یہ جو بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کی ٹیکس کلیکشن پہ, جب تک ہمیں یہ اختیارات نہیں ملے تھے کہ ہم سروسز پہ ٹیکس کلیکٹ کرتے, صوبہ سندھ میں ٹیکس کلیکٹ ہوتا تھا 16.623 بلین. اور جب 7th NFC ہو گیا, 18ویں ترمیم ہو گئی, تو ہم انشاءاللہ 140 بلین روپے ٹیکس کلیکٹ کریں گے انشاءاللہ اگلے مالی سال میں, اور مجموعی طور پر ہماری ٹیکس کلیکشن 240 بلین روپے ہے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی, یہاں سے بات ہو رہی تھی, کوئی میکانزم ہی نہیں ہے کیسے ٹیکس کلیکٹ کیا جا رہا ہے, کس طرح کیا جا رہا ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ریونیو ٹیکس کلیکشن میکانزم میں بہت زیادہ ریفارمز کی گئی ہیں تاکہ آپٹیمل جنریشن آف ریونیو ہو سکے. آٹومیشن سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آن لائن پیمنٹ آف ٹیکسز جو ہیں, ان کو ٹیکسیشن, نارکوٹکس اور ایکسائز کے ادارے میں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. اور بزنس مین کی آسانی کے لیے آن لائن فائلنگ آف ریٹرن ایٹ SBR کو انٹروڈیوس کرایا ہے, تاکہ وہ یہ معاملہ ٹرانسپیرنٹ ہو سکے اور بزنس مین میں ٹرسٹ آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ
टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज को कंटिन्यूस रिफॉर्म हम कर रहे हैं और इसकी इंटरनल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इंटरनेशनल बैंक के ताउन से 2018-19 में हमने एक STRMP प्रोजेक्ट शुरू किया था, सिंध टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन प्लान। इसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। 2014-15 से पहले हमारी टैक्स कलेक्शन थी 81.25 बिलियन, लेकिन अब हम कर रहे हैं 177.71 बिलियन, और जब हम दूसरा इसका मरहला मुकम्मल करेंगे 2025 और 26 में तो हम 500 बिलियन तक जाएंगे। और ये बहुत ही हम ये समझते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी से चल रहे हैं। दूसरा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो है वो स्टैंप ड्यूटी के ऊपर हमने ऑन पे करने के लिए ऑनलाइन सहूलत फराम की है, जिससे जहां आवाम को सहूलत होगी वहां ये ई गवर्नेंस की तरफ भी जा रहे हैं। जो एक आखिरी काम जो मैं इसका बता रही हूं वो ये है कि प्रोफेशनल फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए सिंध फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेबिट एक्ट का नफाज का जो इरादा है, ये एक इंतहाई अच्छा कदम होगा सिंध हुकूमत का, क्योंकि इससे जो हमारे एरियर्स हैं इनको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, और इसके साथ साथ जो है जो हमारे लोन्स हैं उनसे भी हम जो है आवाम के लिए बेहतरी करेंगे। ये मेरी बजट पे बातचीत थी। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर, टाइम तो है मेरे पास अभी। देखिए, बजट पे जो है जब लोग बात कर रहे हैं तो क्या हमारा बजट खैबर पख्तूनख्वा के बजट की तरह होना चाहिए था जो 13,000 अरब रुपए का है, लेकिन उसमें गरीब की कम से कम उजरत का ख्याल नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। क्या हमें खैबर पख्तूनख्वा की तरह अपना सूबा चलाना है जिसने जब हुकूमत संभाली थी तो 97 बिलियन उस पर कर्जा था और आज 971 बिलियन है। बड़ी बात हो रही है, 47,000 के फिगर को चैलेंज किया जा रहा है, टीचर्स के अपॉइंटमेंट को। मैं कहती हूँ 57,000, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है? बनी गाला के बाहर हजारों लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह नहीं दी गई, जिनका एडहॉक नहीं किया गया। और मैं एक और बात करना चाहती हूँ, सिंध तो मेरिट पे काम कर रहा है, फिर भी उसकी नौकरियों को चैलेंज किया जाता है। लेकिन क्या कोई इसका जवाब देगा कि 1360 लोग, मैडम 1360 लोग 25,000 रुपए महीना पे, जिनका टोटल बनता है 73 करोड़ महाना, उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह के रखा गया, जिससे खजाने पे 73 जिससे खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ा। तो ये पैसा किसका था? जिसका काम सिर्फ ये था इन इन्फ्लुएंसर का कि आपने जो है पीटीआई की तारीफ करनी है, फजाइले पीटीआई लीडर बयान करने, और जहां कोई मुखालिफ हो उसको इंतहाई नाजेबा अल्फाज में रेस लगा देनी है। तो हम ये सिंध में नहीं कर सकते। मैडम बीआई, बिल्कुल मैं आपसे 2 मिनट चाह रही हूँ। बीआई मेरा मैडम आधा घंटा था, मिनिस्टर हूं मैं, हो गया नहीं हुआ। मैडम से अब ये बात करते हैं बीआईएसपी प्रोग्राम की कि एहसास की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। हद होती है एहसास से कमतरी की। सिर्फ 77 मिलियन रुपीस इस बात पे खर्च किए गए कि बीआईएसपी कार्ड जो है इस पे से शहीद का नाम हटा दिया जाए। शर्म की बात है। जब भी अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में गए उन्होंने कहा ये बीआईएसपी है। आप सियासी हथकंडों पे ये काम कर रहे हैं, हद होती है। जबकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि ये 2010 में कानून पास हुआ था जिससे आप इसका नाम नहीं बदल सकते। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहती हूं और ये बिल्कुल आखिरी बात है, बहुत ज्यादा बात की गई मेरे वजीर आला पे, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कह दूं कि ये मैंने यहाँ पे एक ये रखा था। देखिए, प्रेस फ्रीडम की बात हुई है। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम में जो है 18 पॉइंट नीचे गिर गया। आखिरी साल में 12 पॉइंट्स जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे गए आपके दौरे हुकूमत में, और आपके लीडर को जो है प्रेस फ्रीडम प्रेडिडेटर का शर्मनाक खिताब दिया गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपको वजीर आला मुराद अली शाह के नाम से अगर कोई मसला है तो ये आपका मसला है। आप क्या चाहते हैं कि कैसा वजीर आला हो? ऐसा वजीर आला हो कि जिसको जब कोरोना की ब्रीफिंग दे दी जाए तो वो कहे कि कोरोना काटता कैसे है।
یا ایسا وزیر اعلیٰ ہو. بڑی بات ہو رہی ہے کہ بھائی سی ایم ہاؤس میں اگر سوئمنگ پول ہے تو جس نے دیکھا ہے وہ اس میں ڈوب کے مر جائے. دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل آخری بات میڈم میں کر رہی ہوں, بالکل آخری بات کر رہی ہوں. اور جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مشکل حالات ہیں, ساری کابینہ کا 40% جو ہے وہ فیول ریڈیوس کر دیا گیا ہے, اور میں نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب پروٹوکول, وزیر اعلیٰ صاحب پروٹوکول بھی نہیں لے رہے, لیکن دوسروں کو سادگی کا درس دینے والے ان کے وزیر اعلیٰ کی آپ بات سنیں. آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ کون سے وزیر اعلیٰ ہیں جو 755 گھنٹے فضا میں رہا, پاکستان کا مارکو پولو 755 گھنٹے فضا میں رہا, ہر گھنٹے کا خرچہ 5,93,591 روپے اور ٹوٹل خرچہ 44,81,61 روپے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہمارے وزیر اعلیٰ کو ہم بوزدار بنا دیں؟ ہم اس طرح نہیں کر سکتے. اور بس میں پھر یہی کہوں گی کہ سلیم مانڈوی والا صاحب پہ بات ہوئی تھی, اسما حدید تو نام سنا ہوگا. اسما حدید آپ کی ایم این اے ہیں اور ابھی ان کا وہ آپ نے انہیں منحرف میں نہیں ڈالا ہے, ان کی تقریر نکالی ہے اسرائیل کے لیے, آج تک اس کی تردید بھی نہیں ہوئی. اور سلیم مانڈوی والا نے خود کہا ٹویٹ کر کے کہ اس طرح کی بات میں نے نہیں کی ہے. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ حدیث ہے کہ اصولاً گناہگار نہ ہو, گناہگار پہ پتھر سنبھالنے والے, خود اپنی آنکھ کا شہتیر بھی ذرا دیکھیں, ہماری آنکھ سے کنکر نکالنے والے. اور میں صرف یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو مراد علی شاہ کا نام برا لگتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو جو ہے مراد علی شاہ کا یہ ایکٹیویٹی پسند نہیں آ رہی, کیونکہ شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ اصل اپوزیشن تو مراد علی شاہ ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ جینا ہے تو پھر مراد علی شاہ کی طرح جیو, ورنہ جی تو مراد سعید بھی رہا ہے. گیان چند